وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے آپ احباب کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ 2 جمعہ میں ختم نبوت پر ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج کا جمعہ حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہلے ہی ہم بیان کر رہے تھے، اور اب یہ مقدس مہینہ داخل ہو گیا، ہم اس مہینے میں داخل ہو گئے، اور ختم نبوت کے تعلق سے جو ہماری انگریزی تاریخ ہے، قادیانیوں کو قانونی طور پر جو کافر قرار دیا گیا، اس کا تعلق بھی اسی مہینے سے ہے۔ اسی ماہ انگریزی کے حوالے سے اسی ماہ کے اندر وہ 1974 میں 7 ستمبر کو قومی اسمبلی کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، تو پھر وہ تعلق بھی جڑ گیا کہ آج 6 تاریخ ہے۔ مختلف مقامات پر ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام ہو رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے امتی اور ختم نبوت کے پہرے دار وہ اس ماہ مقدس میں زیادہ پروگرام کر رہے ہیں، اس لیے کہ 50 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ تمام علماء کرام جنہوں نے اس کو پاکستان کے قانون میں داخل و شامل کیا، وہ تمام مبارکباد کے حقدار ہیں۔ علماء کرام کا اتفاق تھا، اتحاد تھا، اور اس اتفاق اور اتحاد میں ایک بہت بڑا کام سر انجام پایا گیا۔ میں بلا تفریق مسلک سے بالا تر ہو کر تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔
اور ہمارا مسلک یہ نہیں ہے، میرا جو وتیرہ طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں چونکہ فلاں مسلک سے تعلق رکھتا ہوں تو صرف میں یا میری جماعت جنتی ہے، باقی سب کافر ہیں، جہنمی ہیں۔ ایسی بات سوچنا کرنا میرے مزاج کے خلاف ہے۔ جنتی تو وہی ہے جس کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کرنا ہے۔ ہاں، ہمارے قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ چونکہ اس وقت تمام جماعتوں کی قیادت کر رہے تھے اور اس کام کو انہوں نے اسمبلی کے اندر پیش کیا، اور اس سے پہلے علماء کرام کی جو آپس میں کانفرنسیں ہوئیں، میٹنگیں ہوئیں، اس کے اندر آپ کا ایک جذبہ تھا۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے پہرے دار وہ آپ کی جد ہے، آپ چونکہ صدیقی ہیں، صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہیں، تو پہلا پہرا دیا سیدنا صدیق اکبر نے۔ اور پھر پاکستان کے اندر چونکہ یہ بات زور شور سے جاری تھی تو 7 ستمبر 1974 کو پھر قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ جو اور علماء کرام تھے اور تقریباً تمام مسالک کے علماء کرام تھے، انہوں نے پھر اس کو قانونی طور پر کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، وہ نہ ہمارے قرآن کو اپنی کتاب کہہ سکتے ہیں، نہ وہ ہماری مساجد کی طرح مسجد نے بنا کر ان کو مسجد کا نام دے سکتے ہیں، اور نہ وہ اپنے مسلک اپنے مذہب کی تشہیر کر سکتے ہیں، بصورت یہ کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں اور مسلمانوں کے جو نام ہیں کسی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دینا، پنجگانہ نماز کے لیے اذان کہنا، اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی، اس کتاب کو ہم پر نازل ہوئی، امت مصطفیٰ کے لیے نازل ہوئی، تو وہ دجال اور اس کی کہنے والے ان کے پیروکار وہ اس کتاب کو اپنی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ یہ ایک حساس معاملہ تھا اور جو ایک قانونی طور پر پایہ تکمیل تک پہنچا، لیکن ان لوگوں کو سکون نہیں آیا۔ آج تک وہ قرآن مجید کے اندر تحریف کر رہے ہیں، جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، وہ تفسیر صغیر کے حوالے سے کتابیں لکھ کر، تفسیریں لکھ کر، وہ اپنے اس دجال، اس کذاب کا نام دے کر قرآن مجید میں تحریف کر رہے ہیں۔ اتنا کتابوں کے اندر تو تحریف یہود و نصارہ نے بھی نہیں کی، جتنا یہ بد باطن لوگ، دین دشمن لوگ غیروں کے اشارے پر اس کو پالا، پروان چڑھایا تھا، الاؤج کیا تھا یہودیوں نے۔ اب ان کے اشارے پر جو مسلمانوں کے اندر یہ تفرقہ نزاع پیدا کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بھی اور ان کے ماننے والوں کو بھی کہ بھائی آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کرو اور اس کے بعد تم جو چاہو کرتے پھرو، اپنے حوالے سے قرآن مجید، مسجد، ہماری عبادت، اس کو نہیں چھیڑنا۔ تمہارے اس جھوٹے بندے پر اگر کہتے ہو کہ وحی نازل ہوئی تو جو کچھ کرو اس وحی کے مطابق تمہیں اجازت ہے، لیکن پہلے یہ کہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اور اس کو قانونی شکل مل چکی ہے۔ اب یہود و نصارہ کے اشارے پر ہمارے صاحب اقتدار لوگ ان کو ہر سال ہر وقت کسی طرح اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن امت مصطفیٰ کے اندر
ختم نبوت اس طرح اجاگر ہو چکی ہے، ہر مسلمان مومن اس بات کی اہمیت کو جانتا ہے کہ جب تک ہم ختم نبوت کا اقرار نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے ختم نبوت پر، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ ایمان کا اور ختم نبوت کا ایک تعلق ہے۔ ایمان تبھی سلامت رہ سکتا ہے جب ہمارا عقیدہ، یہ عقیدہ وہ راسخ عقیدہ ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پر عرض کیا کہ 100 آیات کریمہ کے لگ بھگ قرآن مجید کی آیات کریمہ جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور 200 سے زائد احادیث مبارکہ اس ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ جب ہمارے پاس یہ ثبوت قرآن مجید اور حدیث نبوی کے حوالے سے اس قدر پختہ ہیں کہ ختم نبوت کو ہم ایک عقیدے کے طور پر اس طرح لیتے ہیں کہ ختم نبوت ہے تو ہمارا ایمان ہے، اور اگر ختم نبوت پر یقین نہیں ہے تو وہ بندہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ جس امام کے ہم مقلد ہیں ان کا عقیدہ سن لیجیے، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے لیے منع فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اور سامنے اس کے بندہ کہے کہ دلیل دو، بھی مجھے دلیل چاہیے، تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ حساس معاملہ ہے کہ اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگ لی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دلیل اس بات پر مانگی جاتی ہے جس میں شبہ ہو، شک ہو، کوئی اختلاف ہو۔ اس بات کے اندر تو کوئی شبہ ہی نہیں، بلکہ پکی سچی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت ختم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی نہیں آ سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر کوئی دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم کسی دجال قذاب سے دلیل نہیں مانگتے، ہمارے پاس وہ دلیلیں کافی ہیں جو قرآن و حدیث مبارکہ کے اندر، قرآن اور حدیث کے اندر جو ہے وہ جو اللہ رب العزت اس کے حبیب نے فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے ایک عمارت بنائی، اور وہ عمارت جب بنا چکا تو اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی۔ اب بندہ اس خوبصورت عمارت کو دیکھ کر لوگ آتے ہیں اور بڑی تعریف کرتے ہیں، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عمارت کی، اتنا شاندار عمارت، اتنا عالی شان عمارت، لیکن جب اس مقام پر نظر پڑتی ہے جہاں پر اینٹ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کاش یہ جگہ پر کر دی جاتی ہے، تو مزید یہ یعنی کہ یہ جگہ خالی ہے تو یہ ابھی عمارت مکمل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میری مثال، نبوت کی مثال ایسے ہے کہ تمام انبیاء کرام آتے گئے، قصر نبوت تیار ہو گیا اور ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، اور جب میں آیا تو قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر پھر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اب اللہ رب العزت اس کا محافظ ہے، واللہ یعصمک من الناس،
حضور علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم محافظ ہیں آپ کی زندگی کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور علیہ السلام کی محافظت، آپ کی سیرت، اس کے اندر ختم نبوت بھی ہے، تو اس کی محافظت، حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اور جس نبی پر وہ آخری کتاب اتری، قرآن مجید، سابقہ کتابیں بھی نازل ہوئیں لیکن ان میں رد و بدل ہو گیا، توریت، زبور، انجیل میں۔ وجہ کیا تھی کہ کیوں رد و بدل ہوا؟ وہ کتابیں بھی تو منزل من اللہ تھیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل تھیں، لیکن تبدیل کیوں ہو گئی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ لیکن جب رب کائنات نے قرآن مجید کو نازل کیا، چونکہ یہ آخری کتاب تھی، اس کتاب کے بعد وحی کا ختم ہو جانا تھا، اس لیے کہ نبوت کا ختم ہو جانا تھا، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا۔ جب نبی نہیں آنا تھا تو وحی کا سلسلہ بھی ختم ہونا تھا۔ اس وجہ سے رب کائنات نے اس کتاب کے لیے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو ختم نبوت، سیرت مصطفیٰ، اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی، اور قرآن مجید چونکہ آخری کتاب ہے تو رب کائنات نے اس کا ذمہ بھی خود اپنے ذمہ لیا۔ تو نہ کوئی ختم نبوت کے تاج کو آقا علیہ السلام کے سر سے کوئی اتار سکتا ہے، اور نہ اس کلام قرآن مجید جو آخری کتاب ہے، نہ اس کے اندر کوئی رد و بدل کر سکتا ہے۔ کرنے والے آئے، انہوں نے قرآن کے اندر بھی رد و بدل کرنے کی کوشش کی، آقا علیہ السلام کی عظمتوں کو بھی مٹانے کی کوشش کی۔ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد جو آئیں گے وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، 30 کی تعداد، 30 ہوں گے لیکن کذاب ہوں گے۔ ہر کوئی یہ ظان کرے گا، گمان کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ لفظ کن فرمائے تو کائنات کو پیدا کر دے۔ آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے لیا ہے، اور قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ بھی خدا نے لیا ہے۔ اب اگر کوئی رب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنی طاقت دکھائے تو رب کائنات وہ قادر مطلق ہے کہ انہیں بے نام و نشان کر دے گا، انہیں ملیہ میٹ کر دے گا، لیکن نہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر حرف آئے گا، اور نہ آج قرآن مجید فرقان حمید کو کوئی اس کے اندر رد و بدل کر سکے گا، اس لیے کہ رب کائنات نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ یہ وہ مسئلہ ہے ختم نبوت کا کہ اس میں وہ آقا علیہ السلام کے پہلے صحابی سے لے کر آج تک اور قیامت تک جو سچا اور سچا مسلمان آئے گا، اس کا اس بات پر اتفاق ہوگا، امت میں اس بات کا اجماع ہے، ایک ذرہ برابر بھی اس میں اختلاف نہیں کہ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آئے گا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس پر اجماع ہے امت کا اجماع نہیں، اس میں بالکل اختلاف نہیں، اس میں صحابہ کرام میں اختلاف نہیں، تابعین میں اختلاف نہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ آج تک جو مسلمان مومن ہے، جو سچا مسلمان ہے، اس کو ذرا بھر بھی اس بات کے اندر گنجائش نہیں کہ وہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر شک کرے، اس لیے کہ آقا کی نبوت پر شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب جس وقت حضور علیہ السلام نے اس جہان فانی سے کوچ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کئی لوگ اختلاف کا شکار ہو گئے،
کئی معاملات کے اندر، مثلا جو نئے نئے دور دراز کے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ مرتد ہو گئے کہ اب حضور علیہ السلام چلے گئے تو ہمارا مسلمان ہو کر رہنا کیا معنی رکھتا ہے۔ وہ کئی لوگ مرتد ہو گئے، کئی لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر سختی کی، نہیں زکوٰۃ لوں گا۔ اس میں اختلاف پیدا ہوا صحابہ کرام کا کہ حضرت بات یہ ہے کہ نیا نیا وقت ہے، حضور کا وصال قریب ہوا ہے، تو آپ تھوڑی سی نرمی کریں، جو زکوٰۃ نہیں دیتے اتنا سختی نہ کریں، ان کے خلاف آپ علم جہاد بلند نہ کریں۔ ابھی یعنی صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہوا مانعین زکوٰۃ پر کہ کوئی بات نہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن اختلاف آپس میں پیدا یہ ہو گیا کہ جو نہیں دیتے ابھی سختی نہ کریں، وقت ابھی ہے، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو اس بات کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا، آپس کے اندر اختلاف پیدا ہوا، لیکن عزیزان گرامی قدر اسی دور کے اندر جب مسلمہ قذاب کے خلاف علم جہاد بلند کیا گیا اور ختم نبوت پر پہرا دینے کی بات کی گئی، تو کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا کہ جو یہ اختلاف کرے کہ نہیں اب وقت نازک ہے، اب وقت نازک ہے، اوائل ہے، حضور کا قریب وصال ہوا، تو اے خلیفۃ المسلمین تھوڑی سی نرمی کریں۔ کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا۔ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے، صحابہ کرام کا اس پر اجماع کہ اس بات پر حالات نازک کا انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا حالات نازک ہیں تو کیا ہوا، ختم نبوت کا تمام صحابہ پہرا دیں گے، اور مسلمہ کے خلاف پھر ایک جنگ لڑی گئی۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ وہ بات ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں میں مومنوں میں ایک ذرہ بھی اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے امت کا، اجماع امت ہے اس پر کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں حضور کی عظمت بھی ہے اور ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ میں نے خطبے کے اندر آیت کریمہ تلاوت کی سورہ آل عمران اور آیت نمبر 81۔ رب کائنات نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ رب العزت نے نبیین سے، تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، تمام نبیوں سے عہد لیا۔ اچھا یہ عہد کب لیا جا رہا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عالم ارواح کے اندر، ابھی عالم ارواح ہے، ابھی آدم علیہ السلام کو بھی پیدا نہیں کیا گیا ہے، کو تخلیق نہیں کیا گیا۔ عالم ارواح کے اندر تمام انبیاء کرام کو، ان کی ارواح کو رب کائنات نے خطاب کیا، وحی کے ذریعے خطاب فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے میثاق لیا، پختہ وعدہ لیا، کیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، فرمایا کہ اگر جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، کتاب دے دوں، کوئی صحیفہ عطا کروں، حکمت دانائی دے دوں، نبوت دے دوں تمہیں، جب تمہیں کتاب اور نبوت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور ثم مال تراخی، یعنی تم سب کے آنے کے بعد، ثم جاءکم، پھر وہ آ جائے، رسول یعنی آقا علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرے، تمہاری تبلیغ کی تصدیق کرے، تمہارے ان صحیفوں کی تصدیق کرے، تمہارے ان بڑی کتابوں کی تصدیق کرے، تمہاری نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے۔ جب وہ رسول آ جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے آنے کے بعد سب انبیاء کرام کی ارواح موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے کہ تمہارے بعد وہ رسول آ جائے، ثم میں نے بتایا کہ عربی کے اندر مال تراخی،
یعنی تمہارے آنے کے بعد وہ نبی آ جائے جن کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، وہ اللہ کا رسول آخری رسول جب آ جائے تو فرمایا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، لَتُؤْمِنُنَّ لام اور آگے نون سکیلہ دونوں تاکید کے لیے آتی ہیں، دو حرف تاکید فرما کر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور بالضرور اس نبی پر ایمان لانا، اس نبی پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی غلامی کا حق بھی ادا کرنا، ان کی مدد کرنا۔ تو انبیاء کرام سے اللہ رب العزت نے یہ عہد لیا۔ جب یہ عہد لیا تو ساتھ اسی یہاں تک بات ختم نہیں کی، بلکہ فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، اے ارواح انبیاء کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ یہ جو میں تم سے عہد لے رہا ہوں، تمہاری نبوت، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا نبی، وہ آخری نبی ثم جاءکم جو تمہارے بعد آئے گا، تو کیا تم ان کی مدد کرو گے؟ تم ان پر ایمان لاؤ گے؟ اور ساتھ ہی فرمایا کہ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَعَلَىٰ ذَلِكُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور یہ جو بھاری بوجھ، یہ عہد تم سے جو لے رہا ہوں، کیا اس کا ذمہ لیتے ہو؟ یہ انبیاء کرام سے خطاب اور انبیاء کرام کی ارواح سے اللہ رب العزت یہ عہد لے رہا ہے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انہوں نے کہا، وہ جو انبیاء کرام کی ارواح موجود تھی انہوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان ہمارے زمانے میں آئے گا، ہم اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قال فاشہدوا، پھر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ انبیاء کرام کو بھی گواہ بنایا اور خود بھی گواہ بنے۔ اور اس کی دوسری آیت کے اندر فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا کہ اگر اس کے بعد جو پھر گیا بس یہ وہی ہوگا جو فاسق ہوگا۔ اب انبیاء کرام کی ارواح ہے یا انبیاء کرام سے اللہ عہد لے رہا ہے، عہد و پیمان ہو رہا ہے عالم ارواح کے اندر، اللہ رب العزت ان سے اقرار لے رہا ہے اور ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ اگر کوئی اس عہد پیمان سے پھر گیا، فرمایا وہ فاسق ہوگا۔ علماء کرام نے اس پر گفتگو کی کہ انبیاء کرام جو ازلی اللہ رب العزت نے جیسے معصوم بنایا ہے، معصوم کوئی ذات ہے تو انبیاء کرام کی ہے، انبیاء کرام کے بعد کوئی ذات معصوم نہیں، البتہ محفوظ عن الخطا، اللہ جس پر کرم فرما دے، اور ایسی کئی ہستیاں ہوئیں جو محفوظ رہے لیکن معصوم ذات ہے تو انبیاء کرام کی ہے۔ آقا علیہ السلام کی عظمت کو پہچانے کہ رب کائنات خطاب فرما رہا ہے انبیاء کرام سے کہ میں تمہیں کتاب دے دوں، میں تمہیں حکمت دے دوں، پھر اس کے بعد وہ رسول آ جائے جو تمہاری اس کتاب نبوت رسالت کی تصدیق کرے، تو فرمایا کہ اس پر ضرور ایمان لانا، اس کی مدد بھی کرنا۔ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور یہ بھاری بوجھ تم اپنے ذمہ لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا پھر گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، اور جو اس کے بعد اس عہد و پیمان کے بعد پھرے گا، فرمایا وہ فاسق ہوگا۔ علماء کرام نے فرمایا کہ انبیاء کرام سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ عہد و پیمان سے پھر جائیں۔ انبیاء کرام جو معصوم عن الخطا ہیں، تو یہ بہت بڑی خطا ہے عہد و پیمان سے پھرنا۔ رب کائنات جو ہم آپس میں وعدہ معاہدہ کرتے ہیں اور اس کو پھر وہ نسیم منسیہ کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یہ اس عہد و پیمان کی آپس میں ایک معاہدے کی ایک ذمہ داری ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا من لا عہد لہ لا ایمان لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑی ذمہ داری
اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے لی، ان سے اقرار عہد و پیمان لیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اس وعدے کے پھر گیا تو فرمایا وہ فاسق ہوگا۔ تو علماء کرام نے فرمایا اس سے مراد ان انبیاء کرام کی امتیں ہیں، کیونکہ انبیاء کرام وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور عہد و پیمان سے پھرنا یہ ایک بڑی خطا ہے۔ تو انبیاء کرام یہ ایسا نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہ خطاب تو ان ارواح انبیاء کرام کو ہے، لیکن اس کے واسطہ وسیلہ سے یہ عہد و پیمان ان کی امتوں کے لیے ہے، امتوں کے لیے ہے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ تعریضاً یہ حکم ہے انبیاء کرام کو، اور پھر اصل یہ حکم ہے ان کی امتوں کو۔ یہی وجہ تھی جب بھی کوئی نبی آیا اس نبی نے پچھلے کی تصدیق کی اور آگے آنے والے کی بشارت دی، اور اپنی امت کو بشارت کس کی دی کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لے آنا۔ تمام انبیاء کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر آپ کا قول موجود ہے، فرمایا کہ انبیاء کرام جو بھی آئے، ہر نبی جو ہے آیا تو اس نے سابقہ گزرے ہوئے نبی کی تصدیق کی کہ نبی جو آئے ہیں وہ جو کتاب لے کر آئے، وہ جو حکم لے کر آئے وہ بالکل سچا سچا ہے اور وہ سچے نبی ہیں۔ اور پھر آگے بشارت دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو ان پر ایمان لے آنا۔ حدیث پاک میں آیا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کے سامنے آئے تو ہاتھ میں کچھ اوراق تھے، کچھ لکھے ہوئے، کاغذ کے اوراق تو نہیں تھے، کچھ لکھے ہوئے ان کھال پر، جانوروں کی کھال پر جس پر کچھ لکھے ہوئے اوراق تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ توریت کے اوراق ہیں، توریت کے اوراق ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیاً، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ کا کلام قرآن نازل ہو چکا، اور قرآن وہ ہے جو سابقہ کتابوں کے اندر جو کچھ ہے ان کی تصدیق کرتا ہے، اور قرآن وہ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، لا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، تفصیل کل شیء، قرآن کے اندر اللہ نے ہر چیز کو رکھا ہے۔ تو جب قرآن نازل ہو گیا تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اے عمر تم یہ تورات کے اوراق کیوں اٹھائے پھرتے ہو؟ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا، وہ میری اتباع کرتے۔ اور ایک روایت اسی مسند احمد کے اندر دوسری، جہاں اکٹھے دو حدیث مبارکہ ہیں، فرمایا اگر موسیٰ اور عیسیٰ وہ زندہ ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں لیکن آسمانوں پر اٹھائے گئے اور وہ دوبارہ آئیں گے۔ جب ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر بات کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس دجال کاذب کذاب وہ جو اپنا قادیان کا ہے، ان کے پیروکار کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو ان کے بعد نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، اس کو تم مانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ضرور آئیں گے، مگر جب آئیں گے وہ اپنا کلمہ نہیں پڑھائیں گے، اپنی دین اپنی شریعت کو وہ نافذ نہیں کریں گے، بلکہ جب آئیں گے وہ حضور علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے۔ اور صرف یہاں تک نہیں ہے، وہ تو آئیں گے، میرے آقا نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، میرے روزے پر بھی آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، فرمایا میں ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا، ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ تو حضور علیہ السلام کے امتی بن کر آئیں گے، وہ تو حضور کے امتی امام مہدی کے ہوتے ہوئے امامت بھی نہیں کریں گے۔ صحیح حدیث پاک میں ہے، سیاستہ کے سید حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، مہدی علیہ السلام بھی موجود ہیں، اور مسجد ہے جامع مسجد
تو اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام امامت بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ آئیں گے، اتریں گے، حق ہے، قرآن حدیث کا فیصلہ ہے، لیکن جب آئیں گے وہ پرچار حضور علیہ السلام کی نبوت کا کریں گے، تو ان کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں آتا، اس لیے کہ وہ نبی بن کر ہی، نبی تو ہیں، وہ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، لیکن جب ان کا نزول ہوگا مہدی علیہ السلام کے زمانے میں، وہ دجال کے خروج کے وقت، اس وقت جب وہ تشریف لائیں گے، وہ حضور کے امت کی حیثیت سے، مہدی علیہ السلام کہیں گے مصلی خالی ہے، نماز پڑھیں، وہ کہیں گے نہیں، امامت کا حق آپ کا ہے، وہ تو امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ تو لہذا آقا علیہ السلام کی ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یہ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اس کے اندر رب کائنات نے واضح طور پر فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے پختہ وعدہ لیا انبیاء کرام کی ارواح سے، اور فرمایا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا کہ پھر وہ رسول آ جائے جو تمہارے پاس ہے، ان کی تصدیق کرے، اور آئے کب؟ جب تم سب کے بعد، یعنی تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے آنے کے بعد جب وہ آئے گا، تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، ختم نبوت ایک حساس معاملہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو اس معاملے میں جوش کیوں آ جاتا ہے؟ ارے پوچھو صحابہ کرام سے، جس وقت خالد بن ولید جنگ یمامہ پر گئے تھے، تو وہاں پر اس مسلمہ نے اپنے جرنیل کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان سے کہو مدینہ سے چل کر آئے ہو، کوئی اچھا قسم کا تمہارے اوپر لباس بھی نہیں، تمہارے پاس کوئی اچھے قسم کا کھانا پینا بھی نہیں، میں تمہیں لباس بھی دیتا ہوں، کئی جوڑے دیتا ہوں، لباس اور کھانے پینے کے لیے فراوانی دیتا ہوں، اور صرف یہی نہیں، ہر سال دوں گا، کیا چاہتے ہو تم؟ کیا مدینے سے چل کر آئے ہو؟ تو کسی صحابی نے کہا کہ اس کا جواب میں دیتا ہوں، کسی اور نے کہا میں دیتا ہوں، کسی نے کہا میں دیتا ہوں، اور جرنیل حضور علیہ السلام نے جنہیں جرنیل بنایا تھا خالد بن ولید، انہوں نے کہا میں جواب دیتا ہوں۔ آپ جواب سنیں گے، جواب شریعت کے تو ہمیں تھوڑا خلاف لگتا ہے، لیکن جب ایسا معاملہ آ جائے تو ایسا جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ جوش کا معاملہ تھا، یہ ختم نبوت کا معاملہ تھا۔ خالد بن ولید نے جب جواب دیا اس جرنیل کو جو مد مقابل تھا، فرمایا ہاں ہمارے پاس سب کچھ ہے، مدینے سے چل کر آئے ہیں، لیکن ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم یہاں خون پینے کے لیے آئے ہیں۔ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ خون پینا حرام ہے؟ قرآن مجید میں نازل نہیں ہو چکا خون حرام ہے؟ کیا کسی صحابی نے کہا خالد بن ولید کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے جیسا سوال تھا ویسا جواب تھا۔ ان کو دھمکی تھی کہ ہم یہاں خون پینے کے لیے آئے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ تمہارا خون بڑا لذیذ ہے اور ہم تمہارا خون پینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا، کسی نے نہیں کہا، حالانکہ خون تو حرام ہے اور ایسا نہیں تھا، لیکن جواب ایسا دینا تھا، جواب ایسا دینا تھا۔ یہ مسلمہ قذاب نے جو آقا علیہ السلام کی ظاہری زندگی کے اندر دعوی نبوت کر دیا تھا، اور بعض روایتوں میں تو یوں بھی آتا ہے کہ اس نے ملاقات بھی کی، اور بعض میں آیا حضور سے ملاقات کی، اور بعض میں آیا کہ اس نے خط لکھا اور کہا سنو بات یہ ہے، یا تو اس نبوت کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، اس علاقے کے آپ نبی اور اس علاقے کا میں نبی، اگر ایسا نہیں مانتے آپ تو پھر ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی تک آپ نبی، اس کے بعد میں نبی۔ یہ قاصد بھیجا حضور علیہ السلام کے پاس۔ میرے آقا نے جب ان کے خط کو پڑھا، جواب لکھا، ان کو جواب لکھا، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خط لکھا اور خط کے اندر لکھا کہ تو کاذب ہے، تو جھوٹا ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بعد 30 کذاب بھیجے گا تو ان کذابوں میں سے تو پہلا کاذب ہے۔ فرمایا یہ خط کون لے جائے گا؟
اب خط لکھا نا، اب پہلا خط ہے، مسیلمہ کذاب کے پاس جا رہا ہے۔ فرمایا خط کون لے جائے گا؟ ایک صحابی جو کھجور کھا رہے تھے اور تمام صحابے میں غریب تھے، اتنا غریب تھے کہ چھابڑی کے اندر کچھ فروٹ رکھ کر مدینہ کی بازاروں میں بیچتے تھے، چھابڑی کے اندر ایک فروٹ رکھ کر بیچتے تھے۔ وہ جلدی سے کھڑا ہوا اور بولا جی لبیک، میں لے کر جاؤں گا۔ اس دوران صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ اس کے منہ سے وہ کھجور کے ٹکڑے بھی نیچے گر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ کیا جلدی ہے، پہلے کھجور تو کھا لو، بعد میں جواب دے دینا۔ اس نے جواب دیا اگر کھجور کھا لوں اور اس خط کو لے جانے والا کوئی اور مستحق، کوئی اور بندہ کھڑا ہو جائے تو لہٰذا جلدی اس بات کی ہے کہ میں ہی لے کر جاؤں گا۔ اب یہ چھابڑی فروش اور اولاد بھی زیادہ تھی، تقریباً اس کے 10-12 بچے تھے۔ اس نے کہا حضور میں لے کر جاؤں گا۔ میرے آقا نے ان کو تلوار دی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرف بھیجا۔ جس وقت وہ مسیلمہ کذاب کے پاس گیا تو وہ نیزہ جو آپ کے ہاتھ میں تھا، جب اس کے دربار میں پہنچا نا تو انہوں نے جرت مندانہ انداز کے اندر اس نیزے کو یوں گاڑا۔ اس نے کہا تو کون ہے، اتنا بے ادبی کر رہا ہے میری بارگاہ کی؟ اس نے کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون ہوں؟ میری حیث سے، میری شکل سے نہیں دیکھ رہا میں کون ہوں؟ ارے ہماری شکلیں بتاتی ہیں کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں۔ تو اس نے کہا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا خط کا جواب دیا ہے میرے آقا نے۔ یہ حبیب بن زید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں خط کا جواب لے کر آیا ہوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے۔ اس نے کہا لاؤ خط دو۔ خط دیا، ایک منشی کو کہا کہ اس کو پڑھو۔ اب دربار لگا ہے اور اس منشی نے بڑے زور سے پڑھنا شروع کیا۔ اکیلا پڑھتا تو کچھ دل کے اندر کچھ آتا، بدنامی نہ ہوتی، لیکن اس نے جب زور سے پڑھا تو اس کے اندر تو اس کی برائیاں، اس کے کاذب ہونے کی گواہیاں تھیں، جو کذاب ہے۔ اس نے جب کذاب کا لفظ پڑھا، اس نے کہا تمہارے نبی کی یہ جرت جو مجھے کذاب کہے؟ اس نے مجھے کذاب کہا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حبیب بن زید نے کہا خیال پوچھتا ہے؟ حضور کی غلامی میں آ کر ہم سے خیال پوچھتا ہے؟ ہمارا کوئی ارادہ اپنا نہیں ہوتا، ہمارا کوئی خیال اپنا نہیں ہوتا، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جو آقا کا فرمان ہے ہمارا اسی پر ایمان ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا حشر کروں گا؟ اس نے کہا پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں حشر کی۔ اس نے کہا ذرا گردن موڑ کر دیکھو، تمہارے پیچھے تلواریں تنی ہیں۔ آپ نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا، فرمایا سنو، اولاد پیاری ہوتی ہے، پاؤں کی زنجیر ہوتی ہے، میرے بچے 12 ہیں، کوئی وہ ہیں جو دودھ پیتے ہیں۔ ارے جب آقا نے خط دیا تو میں نے اولاد کی طرف موڑ کر نہیں دیکھا، آج تیرے ان سپاہیوں کی طرف کیوں دیکھوں؟ اس نے کہا تمہیں مار دوں گا، تمہیں قتل کر دوں گا۔ فرمایا تو اسے دھمکی دیتا ہے؟ ہم صبح کی نماز جب پڑھتے ہیں تو پہلی دعا یہ کرتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت آ کر، ہم شہادت کی تمنا کرنے والے، شہادت کی تو ہمیں، شہادت سے، قتل سے تو ہمیں ڈراتا ہے؟ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ خود اٹھا مسلمہ اور تلوار ہاتھ میں لی اور یہاں پر وار کیا، یہاں سے کندھے سے یہ ہاتھ اتار کر رکھ دیا۔ کہنے لگے سنو، یہ اتار دیا نا، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بڑا نادان ہے، بڑا جاہل ہے، اب بھی تو خیال پوچھتا ہے۔ یہ جان اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے دی ہے۔ اس نے پھر وار کیا، اس کو اڑا دیا، اس کو اڑا دیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ کہنے لگے ابھی بھی وقت ہے، زندہ رہ سکتے ہو، بازو کٹ گئے ہیں۔ فرمایا نہیں، تو وار کرنا، ہمیں تو شہادت سے محبت ہے، ہمیں شہادت سے پیار ہے، ہم آقا علیہ السلام کے ناموس کے محافظ ہیں۔ ارے صحابہ کرام نے اپنی وہ جو جنگ یمامہ بعد میں ہوئی، وہاں پر سینکڑوں صحابہ کرام نے گردنیں کٹوائیں۔ حضور کی ناموس کی خاطر کوڑا کرکٹ کے کیڑے کام نہیں آتے،
ارے ناموس پر حفاظت کے لیے وہی جانے دیتے ہیں جو ایمان اور اسلام کے ہیرے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے جانیں لوٹائیں، اور آج تک پھر یہ ہوتا رہا۔ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، میں تو کافی کچھ لے کر بیٹھا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا پہرے دار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔